اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے لے کر 177 تک کی آیات ہیں، یعنی تقریباً 4 آیات کی تلاوت ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ ان میں کی پہلی 3 آیات یعنی جہاں پر سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21 مکمل ہو جاتا ہے اور دوسرے پارے کے اعتبار سے رکوع نمبر 5 ختم ہوتا ہے، ان کا تعلق ایک الگ موضوع سے ہے، اور آخر کی جو آیت ہے جو اپنے آپ میں ایک بڑی جامع آیت ہے مفسرین کے مطابق، بلکہ صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی جامع آیات میں سے ایک جامع آیت یہ بھی ہے۔ تو بہرحال سابقہ درس میں بات ہمارے درمیان یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً ان مشرکین کو جواب دینے کے لیے حرام و حلال کے احکامات بیان کیے تھے، اور یہ فرمایا تھا کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یعنی کہ پاکیزہ چیزیں ان کو تم کھاؤ، اور جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کے بارے میں نیت غیر اللہ کی ہو، چاہے اس پر بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھی جائے، تو بات یہ آئی تھی کہ یہ تمام طرح کے مذبوح حرام ہیں، لیکن اجازت دی گئی کہ حالات اگر ایسے آ جائیں، جان پر بن آئے، یا کوئی آپ کو دھمکیاں دے کر یہ چیزیں کھلائے، کھانے پر مجبور کرے، تو گنجائش ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کو بیان کر دیا تو بیچ میں 3 آیتوں میں علماء خصوصاً علماء یہود کی ایک کرتوت کو بیان کیا ہے، ان کے ایک جرم کو قرآن نے ان آیات میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک
وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جس کو ہم نے کتاب میں نازل کر دیا، اور ہماری نازل کی ہوئی کتاب کو وہ چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، ایسے لوگ صرف اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اور فرمایا دوسری سزا ان کی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کہ کل قیامت کے دن نہ تو اللہ ان سے بات کریں گے اور نہ ہی ان کا تزکیہ یعنی ان کو گناہوں سے صاف کریں گے، بلکہ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ دراصل اصل کہانی یہ ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ علماء یہود کی ایک بڑی گندی عادت رہی ہے۔ ان کا طرز عمل یہ تھا، بلکہ اس میں تو چاہے یہود ہوں یا عیسائی ہوں، ان لوگوں کا ایک طرز عمل یہ تھا کہ انجیل ہو یا تورات، قرآن مجید انجیل ہو یا تورات، ان دونوں کتابوں میں اللہ کی جانب سے جو احکامات نازل کیے گئے تھے، تو ان کی عادت یہ بن گئی تھی کہ کچھ پیسے لے کر کسی مالدار سے کسی عہدے کے لالچ میں آ کر، ذرا سے دنیاوی لالچ میں یہ اس حکم کو بدل دیتے تھے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا ان کا گناہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی اس میں یہ کتمان حق کرتے ہیں، یعنی اصل حق بات کو چھپاتے ہیں، پہلا گناہ۔ جبکہ حق یہ ہے انجیل ہو یا تورات، جو حکم اللہ نے نازل کیا پوچھنے والے کو یا بغیر پوچھے بھی اگر بیان کرنا ہے تو بالکل صحیح سالم بیان کیا جائے، جیسا اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے اوپر نازل کیا گیا۔ پہلا جرم چھپاتے تھے۔ دوسرا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کچھ اور حکم بیان کر دیا، کچھ اور مسئلہ بتا دیا، کچھ پیسے لے لیے، کسی دنیاوی لالچ میں اپنے آپ کو بیچ دیا، کتاب کا سودا کر دیا۔ اور علماء اور یہ عادت یہودیوں کے اندر بمقابلہ عیسائیوں کے بہت زیادہ عام تھی، بہت زیادہ۔ مدینہ منورہ میں نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہیں، جب قرآن مجید کا 5واں پارہ سورہ نساء آئے گی کہ ان کی عادت ہی یہ تھی۔ 12 ایسے واقعات ہوئے جو غریب طبقہ یہودیوں کا تھا، علماء یہود ان کو تو اصل مسئلہ بتاتے تھے، بلکہ اگر ایسا ہوا کہ 2 پارٹیوں میں سے 2 حریفوں میں سے ایک مالدار ہے، غریب ہے، تو یہ طبیعت کے اعتبار سے اتنے ذلیل تھے علماء یہود کہ فیصلہ گرچہ غریب کے حق میں ہونے والا تھا، یہ اس کو بدل کر مالدار کے حق میں سنا دیتے تھے۔ یہ بہت بری عادت تھی ان کی، اور ہوا بھی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود علماء کے ٹاپ کے علماء میں تھے، ایمان لے کر آ گئے، تو کوئی مسئلہ آیا، وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے علماء یہود کو بلایا کہ بتاؤ اس جرم کی سزا تورات میں کیا ہے، اور اس جرم کی سزا بعین ہی وہی تھی جو قرآن میں نازل ہوئی، شاید زنا کا مسئلہ تھا یا کچھ اور۔ تو اس پڑھنے والے یہودی عالم نے جو اصل سزا کی آیت تھی اس پر ہاتھ رکھ لیا، چھپا لیا۔ پیچھے سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اللہ کے نبی سے یوں فرمایا، ان سے کہیں جو چوری کی ہے آیت میں اس کو پورا پڑھیں۔ تو یہ ان کی عادت تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو، چند ٹکوں کے بدلے بیچ لیا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ سنو، نمبر 1 تو جو تم کر رہے ہو
جس دولت کے بدلے میں تم تورات اور انجیل کی آیات اور اس کے حکامات کو بیچ رہے ہو، اس کا صرف ایک مطلب ہے، وہ یہ ہے الا النار، تم اپنے پیٹ کو سوائے آگ کے علاوہ کسی اور سے نہیں بھر رہے ہو، جہنم اپنے پیٹ میں تم خود ڈال رہے ہو۔ اور فرمایا دوسری سزا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بات نہیں کریں گے تم سے۔ بات کرنے کا مطلب بات تو اللہ ہر انسان سے کرے گا، مگر یہاں مطلب یہ ہے کہ جو بات رحمت والی ہو۔ ولا یزکیم، پاک بھی نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں کئی بھائی ہوں اور ان میں سے کسی ایک بھائی سے والد محترم ناراض ہو جائیں، بات تو کریں مگر وہ ذرا توجہ والی بات نہ ہو، محبت والی نہ ہو، تو بیٹے کے دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا اس کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے کہ ابا جان اچھی طرح بات نہیں کر رہے ہیں۔ بعینی ہی سچویشن سمجھیں، اللہ بات تو کریں گے یہودیوں سے، مگر جیسے ایمان والوں سے کریں گے ویسا نہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں تو یہ ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات احادیث میں کہ مومن بندہ گرچہ کتنے گناہ لے کر جائے، مگر وہ مومن بندہ یا تو اللہ کی معافی کے بعد یا پھر کم از کم تھوڑی یا زیادہ جہنم میں سزا گزارنے کے بعد وہ ضرور بالضرور جنت میں جائے گا، یہ طے ہے۔ لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ نہ اللہ بات کریں گے اچھی طرح ڈھنگ سے اور نہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ جہنم میں دردناک عذاب ہوگا۔ بلکہ دردناک عذاب کا بہت سے مفسرین نے مطلب بیان فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت آئے ہیں کہ ایسا عذاب جو ہڈیوں کو پگھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ان کا جرم سنو، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ دولت لے کر دنیاوی لالچ میں اصل حکم کے بجائے کچھ اور اپنی خواہش کے مطابق بیان کرتے ہیں، ان کا یہ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ جیسے بالکل انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ ہدایت ان کے پاس تھی، اس کو انہوں نے بیچ دیا، گمراہی خرید لی۔ اور فرمایا والعذاب بالمغفرہ، اگر یہ انجیل یا تورات کے اصل حکم کو سناتے تو اللہ کی جانب سے مغفرت کے فیصلے تھے، مگر انہوں نے اس کی جگہ اپنی جانب سے گڑھا ہوا ایک مسئلہ سنایا، اپنی جانب سے بنایا ہوا ایک مسئلہ بیان کیا انہوں نے۔ اب انہوں نے گویا کہ مغفرت نہیں ملے گی، عذاب ملے گا۔ ان لوگوں نے ہدایت کو بیچ دیا ہے گمراہی کے بدلے میں، اور مغفرت کو بیچ دیا ہے، مغفرت کا سودا کر لیا ہے عذاب کے بدلے میں۔ اور قرآن مجید کے جو اگلے الفاظ ہیں بڑے شاندار، فرمایا فما اصبرهم علی النار، کتنے ان کو جہنم کی آگ پر کتنی ہمت ہے۔ یعنی جیسے کوئی آدمی کوئی غلطی کرے، کوئی ملکی قانون توڑ دے، کوئی ٹریفک کا قانون توڑ دے، تو ہم اور آپ کہتے ہیں کتنی ہمت ہے، تو ایسی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یہ جرم کر کے واہ کتنی ہمت ہے کہ جہنم کا بھی ڈر نہیں رہا، اس کے عذاب کا بھی ڈر نہیں ہے۔ فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت والے ہیں۔ اور فرمایا یہ سزا کیوں ہے جو ہم نے سزا کا اعلان کیا ہے، کیوں؟ اس لیے ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ہم نے تورات یہ انجیل کو بالکل حق کے ساتھ نازل کیا تھا، کوئی کجی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً انہوں نے اس کتاب کے اندر بہت زیادہ رد و بدل کی ہے، بڑا اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید، بہت زیادہ اس کتاب کے سلسلے میں انہوں نے اتنا زیادہ کیا کہ بڑی گہری گمراہی میں چلے گئے۔ اور ان تینوں آیات کے بعد
یہ بات سمجھنے کی ہے میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ یہی حکم اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات، اس کے الفاظ کو بدلا تو نہیں جا سکتا، لیکن اگر کوئی اس کا مطلب جاننے والا اور اس کے علم سے واقف صرف اپنے پیٹ کے لیے یا دنیاوی لالچ کے لیے یا صرف اپنے نام کی شہرت کے لیے کوئی نیا مسئلہ گڑھے، اس کو معلوم نہ ہو، بغیر اکابرین کو پڑھے ہوئے وہ اپنی جانب سے اس کو بیان کرے، اس کا مطلب اس کو معلوم نہ ہو، بعینی اس کی سزا بھی یہی ہے۔ مسئلہ معلوم تھا کہ اس کی سزا کیا ہے یا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اپنی جانب سے کچھ اور بیان کر دیا جائے تو بعین ہی یہی ہوگا۔ فما اصبرهم علی النار، اور آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے۔ شاید ان جیسی آیات کے نتیجے میں ایک زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اس امت کو صحیح راستے پر لانے والے یا اس کے نجات کے ذریعہ کون ہوگا؟ امام مالک نے فرمایا علماء۔ پھر پوچھا گیا اس امت کو برباد کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا علماء۔ کیسے؟ وہ بازارو علماء کہ جو اپنے پیٹ مطلب کی خاطر کچھ بھی مطلب اس سے نکال دیں، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، جس کو دوسری زبان میں ہندی میں کہیں تو جنم دن، اور اگر اور آگے چلیں تو برتھ ڈے، لوگوں کی ویڈیو کلپس آپ سنیں، حیران ہیں کہ جس کا کوئی دور تک مطلب نہیں ہے، قرآن مجید سے نہیں، دامن اسلام سے مطلب نہیں ہے، لوگ جان بوجھ کر ادھر سے ادھر سے لا کر اس سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہی تو ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ یہ صاف صاف ہے کہ گمراہی کو خریدا جا رہا ہے ہدایت کے بدلے میں، جس کا تعلق اسلام سے دور تک نہیں ہے، نہ کتاب اللہ سے، نہ کلام نبی یعنی احادیث نبویہ سے، نہ اس کا مطلب بیان کرنے والے فقہا، محدثین، مفسرین نے اس کو کبھی بیان کیا، بلکہ ان سے بڑھ کر صحابہ نے کبھی اس کو بیان نہیں کیا۔ لوگ کچھ بازارو لوگ ان چیزوں سے اس کو ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ یہی تو اولئک الذی، چاہے اس میں ہوں یا کوئی بھی، قرآن مجید تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ قرآن مجید کسی انسان کی کتاب تو نہیں ہے، اس نے تو اپنا تعارف خود کروایا 19 پارے میں کہ لتنزیل، کہ ہم یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے اترا ہوا۔ کہاں اترا؟ علی قلبک، اللہ کے نبی سے فرمایا آپ کے قلب اطہر پر اترا۔ کون لے کر آیا؟ جبریل امین لے کر کے آئے۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو قرآن کا تو رشتہ کسی سے نہیں ہے، یہ قیامت تک بھی کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے چند پیسوں کی خاطر۔ کوئی صاحب مالدار آ گئے، غریب آیا، اس نے کوئی غلطی کی تو آپ منبر پر کھل کر بیان کریں، اور مالدار آئے تو زبان پر تالا لگ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ چاہے غریب ہو یا امیر، عہدے دار ہو یا غیر عہدے دار، قرآن نے جو کہا وہی سچ ہے، اس کو بدل دیا جائے۔ اپنی من کی خواہش کے پروگرام، بلکہ اپنے من کو شہرت کی خواہش کی پیاس بجھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ بھی ثابت ہے قرآن سے، یہ بھی ثابت ہے قرآن سے، یہ بھی ثابت ہے احادیث سے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ اسی وجہ سے امام مالک نے فرمایا تھا امت کو نجات دلانے والے بھی علماء ہوں گے اور تباہی کے راستے پر ڈالنے والے بھی یہی ہوں گے، لیکن فرق ہے وہ علماء اللہ والے ہوں گے اور دوسرے وہ علماء سو ہوں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی چند ٹکے لے کر آ جائے وہ حکم کو بدل دیں، وہ اپنی جانب سے پڑھ کر بیان کر دیں، وہ کوئی تعویل ایسی کریں جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہ ہو، جس تعویل کی اجازت قرآن کے ماہرین اور احادیث کے ماہرین نے نہ دی ہو، اور یہ اس زمانے میں خوب دھڑلے سے ہو رہا ہے۔
خوب دھڑلے سے، بلکہ آگے چل کر اگر اس بات کو کہا جائے اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ لوگ قرآن کی آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے لگے، قرآن کے ترجموں کو صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنے آپ کو صحیح سچا ثابت کرنے کے لیے۔ خیر، سب کی سزا وہی ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب تیار ہے۔ یہاں تک قرآن مجید کا تقریباً ایک نصف ختم ہوا۔ اس کے 21 رکوع سورہ بقرہ کے اور دوسرے پارے کے 5 رکوع ختم ہوتے ہیں تو آدھا حصہ ختم ہوا۔ یہاں تک خطاب منکرین سے تھا، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی۔ اب اس کے بعد کا جو آدھا سورہ بقرہ کا حصہ ہے اس میں خطاب یعنی بات چیت اللہ تبارک و تعالی مؤمنین سے کریں گے۔ ہاں، گرچہ کہیں کہیں ضمناً سب ٹائٹل میں بات چیت مؤمنین سے بھی ہوگی، لیکن اصل مقصد یہ یہودیوں سے بھی ہوگی، عیسائیوں سے بھی ہوگی، لیکن اصل جو خطاب ہوگا وہ آئندہ کی آیات میں مؤمنین سے ہوگا۔ تو پہلی آیت میں فرمایا یا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ جب قبلے کی تحویل کا اور قبلے کی چینجنگ کا حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے تانے کسے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جواب آیا، مسلمانوں کو سمجھایا گیا۔ اب مسلمانوں سے بھی اور ضمناً یہودیوں سے بھی ایک بات کہی جا رہی ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، یہودی اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ارے مغفرت، ہماری مغفرت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اتنا کافی ہے ہمارے لیے، بس وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید اس دعوے کی پول کھولتے ہوئے کہتا ہے لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے کیا، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم چہرہ مشرق کی جانب کر لو یا مغرب کی جانب، صرف اتنے کام کو تم نے نیکی سمجھ لیا؟ نہ، بلکہ سنو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اصل نیکی یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اس کی ذات کو بھی یکتا سمجھے اور اس کو اپنی صفات میں بھی یکتا سمجھے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ بندہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھے، اور فرمایا فرشتوں پر بھی ایمان رکھے کہ یہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں جس میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا۔ والکتاب، اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لائے اور یہ یقین کرے اور اس بات کا اقرار کرے تمام آسمانی کتابیں برحق ہیں لیکن ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور اب آخری کتاب کلام اللہ ہے۔ والنبیین، اور نبیوں کا بھی اقرار کرے، جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں تمام اللہ کی جانب سے ہیں۔ ہاں، اب کسی کی شریعت کو نہیں مانا جائے گا، آخری نبی اللہ کے نبی آئے ہیں، اس بات پر وہ یقین لے کر آئے۔ قرآن نے بتلایا یہ ہیں اصل نیکی کے کام۔ پہلے قرآن نے اللہ تبارک و تعالی نے حقوق اللہ کو بیان کر دیا۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئیں، اور جن تینوں پر بلکہ یوں کہیں کہ اس اسلام کی عمارت کا پورا اسٹرکچر اسی کے اوپر ہے۔ حقوق اللہ، دوسرے نمبر پر حقوق العباد، بندوں کے حقوق، تیسرے نمبر پر اخلاقیات، اور اخلاقیات بڑا اہم شعبہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ، اور وہ شخص جو اللہ کی ذات پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لایا ہے، تصدیق کی ہے، وہ یہ بھی کرے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرے۔ کس پر؟ ذوی القربا، رشتہ داروں پر۔ کوئی رشتہ دار ہیں مجبور ہیں، راشن کا انتظام نہیں، انتظام کر دیا۔ والقرب والیتاما، کوئی یتیم ہے یعنی وہ نابالغ جس کے باپ کا سایہ بالغ ہونے سے پہلے اس کے سر سے اٹھ جائے،
بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے باپ کا سایہ اٹھا ہے تو اس کو یتیم نہیں کہا جاتا شریعت کی زبان. وہ یتیم اس وقت تک ہیں جب تک بالغ نہیں ہیں. یتیموں پر بھی وہ خرچ کرے. والمساکین، اور وہ مسکین کہ جو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، حیا کی بنیاد پر ان کی بھی خبر گیری کرے. وابن السبیل، کوئی مسافر آ گیا، کوئی ضرورت ہے اس کی، اس کو پورا کر دے. والسائلین، مانگنے والے دروازوں پر آئیں ان کو دے دیں. واما السائل فلا تنہر، جھڑکے نا، جو ہے دے دیں. وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں مطلب یہ ہے غلام آزاد کر دیے. اگر آج کے زمانے میں کہیں کسی نے ظلماً کسی مسلمان کو قید کر لیا ہے، اس کی آزادی کے لیے کچھ خرچ کر دے، اس کو جیل سے باہر لانے کے لیے. یہ ہے حقوق العباد. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. جب اپنا حق اللہ تبارک و تعالی نے، ایمانیات تو پہلے آ چکی ہیں، اب اپنا حق اللہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا وہ نماز کو بھی قائم کرے. اور نماز قائم رکھنے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کو اس کے مکمل ارکان، واجبات، سنن و نوافل کے ساتھ ادا کرنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا. یہ اقامت نماز ہے، ایسا نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی تو ہم بھی اقامت نماز کا، اقامت صلاۃ کا کام کر رہے ہیں، وہ اس کے اندر نہیں آتا. پابندی کے ساتھ، اور جب اس نماز کو پڑھیں تو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. یہ ہے اقامت صلاۃ کا مطلب. وآت الزکاۃ، اور جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وقت ہوتے ہی، بلکہ وقت سے پہلے اس کو ادا کر دے. چپ چاپ، شہرت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، خاموشی کے ساتھ ادا کر دے. جب حقوق اللہ کو بیان کر دیا تو اس کے بعد نمبر آیا اخلاقیات کا. فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی اصل نیکی کرنے والے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں. اور وعدے میں بھی ایک وعدہ تو اللہ سے ہوتا ہے، یعنی اس پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا. اور ایک وعدہ انسان آپس میں بھی کرتا ہے. اس وعدے کو پورا کوئی اگر نہ کرے تو بے شمار احادیث اس کی گواہی دیتی ہیں کہ بار بار وعدے کو توڑنا نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. منافق کے 3 نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ توڑ دے. اور فرمایا اصل نیک بندے کی نشانی یہ ہے وعدہ ہوا وعدہ پورا کریں گے. اس کے بعد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، مشکلات میں، پریشانی کے حالات میں صبر. وحین البأس، کوئی مصیبت آ گئی، جنگ کا کوئی وقت ہوا، وہاں پر بھی صبر کے ساتھ جم گئے. اور صبر کا مطلب پہلے آ چکا ہے کیا، کیسے بھی حالات آئیں، اچھائی کے یا برائی کے تمام حالات اللہ کی جانب سے ہیں، بس اس پر صبر کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے. اور جب یہ نشانیاں بتلانی فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے بندے. سچے بندے وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو، یہودیوں کو اشارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے. تو جواب میں اتنا لمبا چوڑا مضمون بیان کر کے یوں کہا کہ سنو یہ تمام کام کرو تب مغفرت کے حقدار بنو گے. اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، یوم آخرت کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو، انبیاء کو مانو، مال کو یہاں خرچ کرو جہاں ہم بتا رہے ہیں، نماز کو قائم کرو. ان کے اس خیال کو توڑا گیا کہ تم کہاں کس خیال میں ہو، ہم تو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا مغفرت ہو جائے گی. تو قرآن نے کہا نانا یہ دیکھو ہم کیا بیان کر رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور یہی لوگ، یعنی ایسا یہ تمام کام کرنے والے لوگ ہی متقی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اگر صرف اس آیت پر عمل کرے تو اس کا ایمان کامل اور جامع ہے. اتنی جامع آیت ہے
یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے جتنے شعبے یعنی ڈپارٹمنٹس ہیں تمام کو جمع کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ ایمانیات کا مسئلہ آ گیا، اخلاقیات آ گئے، حقوق میں حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے۔ صرف اس آیت پر عمل کر لیا جائے بس تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یاد رکھیں اس آیت کو آپ اس زمانے کی روشنی میں بھی دے سکتے ہیں۔ میں یہ یوں کہنے لگوں میں تو نماز کا بڑا پابند ہوں، مغفرت ہو جائے گی، باقی چیزیں سب گئیں ایک طرف، ہم اس پر کچھ عمل نہیں کریں گے، ہم تو بڑا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو اسلام کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ صرف ادائیگی زکوٰۃ اسلام نہیں ہے، ادائیگی نماز اسلام نہیں ہے، صرف غریب پروری اسلام نہیں ہے، یتیموں کا خیال اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام اس لمبی چوڑی عمارت کا نام ہے جس میں تمام چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز کو یوں کہہ دینا کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ہر سال تو جنت تو مل ہی جائے گی، نہ۔ نماز کو چھوڑ دیا جائے یا صرف نماز کا سہارا لے لیں، نمازی تو پکے ہیں، باقی اعمال ایسے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، تب بھی گزارا نہیں ہونے والا۔ اسلام یوں کہتا ہے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں یا اخلاقیات کا مسئلہ ہو، جتنی چیزیں ہیں 100% ادا ہونی چاہیے، تب اللہ کی جانب سے وہ ٹائٹل ملتا ہے کیا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ دعا فرمائیں جو باتیں ان آیات کے ذریعے سے ہمارے درمیان آئی ہیں اللہ تبارک